کیا اب جانتے ہیں؟ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو زمین سے اٹھ کر عرش تک پہنچتی ہے۔ یہ عام لوگوں کی نہیں، یہ ہوتی ہیں اولیاء اللہ کی دعائیں۔ آج اپی ملتان پر وہ سچے واقعات سننے والے ہیں جو دلوں کو بدل دیتے ہیں۔ تمہید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد، محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ایمان کو تازہ کر دیتا ہے، دلوں کو سکون دیتا ہے اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کر دیتا ہے، اور وہ موضوع ہے اولیاء اللہ کی دعاؤں کے سچے واقعات۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الیا آنوے اولنی کے اللعان لیا خوف اویلانم اویلیا عام احزن آب نے۔ سورت یونس۔ یعنی سن لو، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ اولیاء اللہ وہ نہیں ہوتے جو صرف کرامات دکھائیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کے حکم پر راضی رہیں، حلال کو اپنائیں، گناہوں سے بچیں اور مخلوق خدا کو اللہ سے جوڑیں۔ ان کی دعائیں اس لیے قبول ہوتی ہیں کیونکہ ان کے دل اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ واقعہ نمبر 1، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی دعا۔ ایک شخص شدید غربت میں مبتلا تھا، فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ وہ حضرت غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، حضور، دعا فرما دیں، حالات بہت خراب ہیں۔ حضرت نے فرمایا، رزق مانگنے سے پہلے دل کو اللہ کے حوالے کرو۔ پھر دعا کی۔ چند ہی دنوں میں اس شخص کو ایسی جگہ سے رزق ملا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ غربت خوشحالی میں بدل گئی۔ سبق: جب دعا اللہ کے ولی کی زبان سے نکلتی ہے تو اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ واقعہ نمبر 2، خواجہ معین الدین چشت اور بے اولادہ عورت۔ اجمیر شریف میں ایک عورت برسوں سے اولاد کے لیے پریشان تھی۔ اس نے خواجہ غریب نواز سے فریاد کی۔ آپ نے فرمایا، مایوس نہ ہو، اللہ صبر کرنے والوں کو خالی نہیں لوٹتا۔ چند ماہ بعد وہ عورت ماں بن گئی۔ آج بھی اس کی اولادہ اولیاء کی خدمت میں مصروف ہے۔ سبق: اولیاء کی دعا ناالفامیدی کو یقین میں بدل دیتی ہے۔ واقعہ نمبر 3، حضرت داتا گنج بخش اور قحط۔ لاہور میں سخت قحط پڑ گیا، لوگ بھوک سے نڈھال تھے۔ حضرت داتا علی حجور نے 2 رکعت نفل ادا کیے اور دعا مانگی۔ ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ بادل آئے، ہوا چلی اور زوردار بارش شروع ہو گئی۔ سبق: اللہ اپنے مقبول بندوں کی دعا زمین و آسمان میں پھیلا دیتا ہے۔ واقعہ نمبر 4، حضرت بایزید بستم اور ہدایت۔ ایک شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت بایزید بستم کے پاس آیا۔ آپ نے اس کے لیے صرف ہدایت کی دعا کی۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ شخص توبہ کر کے اللہ کا نیک بندہ بن گیا۔ لوگ اس سے دین سیکھنے لگے۔ سبق: اولیاء کی دعا صرف حالات نہیں، دل بدل دیتی ہے۔ واقعہ نمبر 5، حضرت نظام الدین اولاق اور بادشاہ۔ بادشاہ نے آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے بس اتنا کہا، اللہ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ چند دن بعد بادشاہ خود مصیبت میں مبتلا ہو گیا اور آپ سے معافی مانگنے پر مجبور ہوا۔ سبق: اولیاء کا اللہ پر یقین انہیں بے خوف بنا دیتا ہے۔ اصل پیغام: محترم بزرگوں، یاد رکھیں، اولیاء کی دعائیں اللہ کی مرضی سے قبول ہوتی ہے۔ وہ خود کچھ نہیں کرتے، سب اللہ کرتا ہے۔ ہمیں اولیاء سے محبت کرنی ہے، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اولیاء ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ سے جڑ جاؤ، سب مسئلے خود حل ہو جائیں گے۔ اختتامی دعا: اے اللہ، ہمیں اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرما، ہمیں بھی اخلاص والی دعا مانگنے والا بنا، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ، اولیاء کے صدقے ہمیں بھی اپنا بنا لے، آمین رب العالمین۔ اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا ہو تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں
اور اس نیک پیغام کو دوسروں تک شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی کا دل اللہ کی طرف پلٹ جائے اور یہی آپ کی نجات بن جائے۔